السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 8 صفر سن 1445 مطابق 25 اگست سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع طالب علم کو مرحبا کہتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب الارض والسماوات القائل في محكم الآيات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ رفیقان ملت اسلامیہ اور عزیز طلبہ علم، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور ان سے فرمایا مرحبا بطالب العلم، مرحبا، طالب علم کا استقبال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی تاکید فرمائی ہے کہ وہ طلبہ علم کو خوش آمدید کہیں اور ان کو علمی نفع پہنچائیں۔ چنانچہ ارشاد ہے سیأتیکم اقوام یطلبون العلم فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا، عن قریب تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں گے، پس جب انہیں دیکھنا تو ان کو مرحبا کہنا اور ان کا استقبال کرنا۔ تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کہتے ہیں کہ عزیز طلبہ، خوش آمدید، تمہارا استقبال ہے، اور اپنے اپنے مدارس اور جامعات کی طرف تمہاری واپسی پر تمہیں مبارکباد پیش ہے۔ تمہاری یہ واپسی اور محنت اس لیے ہے تاکہ تم اپنے تعلیمی مقاصد میں کامیاب ہو سکو، مزید نافع علوم اور مفید معارف حاصل کر سکو۔ ان عظیم کوششوں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک عزیز نے جن کو تمہارے لیے فراہم کر رکھا ہے، اور ان عظیم قربانیوں سے استفادہ کرتے ہوئے جنہیں اساتذہ کرام تمہارے لیے پیش کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اساتذہ اور مدرسین مکمل تعظیم و احترام کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ نسل نو کی تربیت کر رہے ہیں اور افراد سازی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ نیز انہوں نے طلباء کی فکری تعمیر، اخلاقی پاکیزگی اور صلاحیتوں کو حوصلہ بخشنے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھی ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلموں کی شان میں فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ مدرسین اور اساتذہ کے لیے یہ دعا اس لیے ہے کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کی پیروی کر رہے ہیں اور لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ بعثنی معلما میسرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر اور لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے قربانی پیش کرنے والوں، بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، پس ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر نظر رکھیں، ان کی رہنمائی اور ہمت افزائی کرتے رہیں، اساتذہ کرام کے احترام کی
اور بھرپور علمی استفادہ کی ان کو تاکید کرتے رہیں۔ اسی طرح گھر میں ایسا مناسب ماحول فراہم کریں جس میں بچوں کے لیے پڑھنا لکھنا اور ہوم ورک کرنا آسان ہو۔ پس گھر اور مدرسہ کی مشترک اور مکمل محنت سے طلباء کو بھرپور کامیابی ملے گی اور ایسی تعلیم یافتہ اور باشعور نسل تیار ہوگی جس کو دین و دنیا کی سعادت حاصل ہوگی۔ وہ تیزی کے ساتھ ترقی کے منازل طے کرے گی اور دوسروں کے مقابلے میں امتیازی مقام حاصل کرے گی۔ پس ان کی محنتوں اور حصول یابیوں سے وطن کو قوت و رفعت ملے گی اور اس کی روایات کو پاکیزگی اور تہذیب کو سربلندی حاصل ہوگی، کیونکہ کسی بھی ملک کو اسی وقت کامیابی اور ترقی نصیب ہوتی ہے اور اسی وقت رفعت و سربلندی ملتی ہے جب فرزندان وطن علوم و معرفت کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہوتے ہیں؟ یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرما اور ان کے علم و عمل میں اضافہ اور ترقی عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ عزیز طلبہ اور مستقبل کی قیادت کرنے والوں، یقیناً امارات کی ہوش مند قیادت نے تعلیم و تربیت پر کثیر سرمایہ خرچ کیا ہے اور طلبہ عزیز کے لیے علمی و تحقیقی فوقیت کے ذرائع اور سائنسی ترقی کے اسباب فراہم کیے ہیں۔ چنانچہ حکومت نے مدارس اور یونیورسٹیاں قائم کیں، ان کو جدید وسائل اور ٹیکنالوجی سے مستحکم کیا اور ان میں جدید ترین سائنسی آلات اور تحقیقی وسائل فراہم کیے تاکہ طلبہ خوب محنت کریں اور جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں۔ پس ان کے علم میں اضافہ ہو، ان کی صلاحیتوں کو پختگی حاصل ہو اور وہ اپنے خصوصی میدانوں میں کچھ نیا اور انوکھا کارنامہ انجام دیں، اور وہ پورے حوصلہ اور مثبت سوچ کے ساتھ مستقبل پر نگاہ رکھیں اور آگے کی طرف قدم بڑھائیں۔ اسی طرح علم کی بدولت اللہ اور رسول اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہو، اپنے رب پر ان کا ایمان پختہ ہو اور ان کے دلوں میں خالق کائنات جل جلالہ کی خشیت پیدا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ بلا شبہ علم نافع کی بدولت آدمی کو دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس کی تہذیب کو روشنی اور تمدن کو ترقی نصیب ہوتی ہے اور تعمیر و ترقی کا سلسلہ قائم و دائم رہتا ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاق حسنہ عطا فرما، نیز دنیا کی سعادت مندی اور آخرت کی کامیابی عطا کر دے۔ اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ
اذاعت القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔